بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ یونیک چیز لے کر آیا آپ لوگوں کے لیے اور بہت زیادہ پسند کی گئی، بلکہ بہت سارے مدارس نے میرے سے رابطہ کیا۔ چھوٹے مدارس کی بات کر رہا ہوں، بڑے مدارس کی بات نہیں کر رہا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیز سمجھائیں کہ آپ نے یہ کیسے سوچا اور اس کو کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہاں پر بھی کوئی نیکسٹ ٹائم آپ کو وہاں پر بھی نظر آئیں گی یہ چیزیں، اس لیے کہ میں نے ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دی ہیں۔ پھر دوسرا جو ہم نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو سال گزرا ہے اس میں ہم جو محنت کر رہے تھے اور جب سے سال آنے والا ہے اس میں ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی تسلسل بنائیں گے، تو وہ بھی چیز لوگوں کو پسند آئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں واضح بھی کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے آپ سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کا بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو بتایا کہ اس میں بیسیکلی ہمیں بتانے کی یہ کوشش کی گئی کہ شک جیسی بیماری کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور نفسیاتی بیماریاں شروع ہی شک سے ہوتی ہیں۔ تو آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 ہے، 60 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا، یعنی کہ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی یہ بیماری وہ ہے تباہ کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ فرما دیا کہ آپ نے شک کرنے والوں میں نہیں ہونا۔ تو اب تو یہ والی چیز آپ نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دینی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مل گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیں آپ اگر دیکھنا شروع کریں، اگر آپ کو ڈاکٹر پہ شک ہونا شروع ہو جائے تو آپ علاج نہیں کرا سکتے، اگر ٹیچر پہ شک شروع ہو جائے آپ پڑھ نہیں سکتے، اپنے بہن بھائیوں پہ شک ہو جائے آپ تعلقات نہیں رکھ سکتے ان سے، اور ہمارے پاس بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کیا رکھتے ہیں، شک رکھتے ہیں۔ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک ثبوت تو دے دو، ارے صاف سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے تو ثبوت بھی تو دے دو، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اور ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ ذکر ہوتا ہے کیا۔ دیکھیں اس کی تصدیق سورہ نساء میں آگے آیت نمبر 102 میں، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو ہم نے ادھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کرو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، نہانا دھونا، تعلقات رکھنا، شادی بیاہ کرنا، تمام چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، ذکر مسلسل ہو رہا ہے۔ اور کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ کے دلوں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا گیا ہر ذی علم سے فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 76۔ کبھی بھی آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا مشہور ہمارے اس پر چلتا ہے کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر نے جو کہتے ہیں کہ جی انگلینڈ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں ہر چیز کو، یہ بیسیکلی ایک بیماری ہے، صحیح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ صحیح ہے، ایک علم دیا ہے آپ کو، مجھے ہم یہ بولیں کہ یار یہ میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بہت اچھا علم کسی کے پاس ہو۔ ابھی میرے پاس کچھ لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آئے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو انہی کے ایک رشتہ دار تھے، میں نے کہا ان کی طرف بھی چکر لگا لو۔ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو اس میں بہتر سمجھنے نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو بہتر کروا دیں، صحیح ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو اپنے آپ کو مطلق نہیں سمجھنا۔ جو مطلق سمجھتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جاہل یہ دعویٰ کرے گا میں تو سب کچھ جانتا ہوں، اور آگے سے شاؤٹ کرے گا تم نے بولا کیسے ایسے، تمہیں کیا مجال ہے تمہاری کہ تم ایسے بولو، میں تو اس بارے میں بہت زیادہ جانتا ہوں۔ تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک پوائنٹ اور کو ایڈ کر لیں کہ آپ نے دعویٰ نہیں کرنا۔ میں نے پہلے بھی سنا اقبال کا شعر، مجھے بہت پسند ہے، ابتدا یہ ہے میری ابتدا یہ ہے کہ میں اور دعویٰ علم کا، میری ابتدا یہ ہے کہ میں اور دعویٰ علم کا، میری انتہا یہ ہے کہ میں اس دعوے پہ شرمایا بہت۔
تو میں نے آپ کو کیا کیا بتا دیا؟ میں نے آپ کو بتا دیا خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا ایک کوالٹی، پھر میں نے آپ کو بتا دی ہر ذی علم کے سے فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، پھر میں نے اسی سے پہلے والا بتا دیا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہوں۔ اگلی چیز یاد رکھیں، جو لوگ بہت سارے میرے کو کہتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں، یقین کیجئے میں بالکل سخت لینگویج استعمال نہیں کرتا، میں تو اللہ نے جو فرمایا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا، پھر دوبارہ بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں کچھ حد تک کامیاب ہو جاؤں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272، تم کو صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا ہے۔ یہ جو ہم نفس پر خرچ کرتے رہتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ جو شیطان تو کھلا آپ کا دشمن ہے، آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اپنے کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اپنی شادی بیاہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، مہندی کرتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وقت بے وقت آؤٹنگ کرتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حیثیت سے زیادہ موبائل مہنگے خریدتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دکھاوے کے لیے پارٹیاں کرتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک کوئی جملہ نہیں بولتے تھے جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ اس میں اس جملے سے اللہ کی رضامندی شامل ہے۔ ہم تو فساد کرنے کے لیے بہت کچھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے بتا دی میں نے؟ 4 پوائنٹس بتا دیے، چونکہ اینڈ چل رہا ہے تو ایک آدھ اور بھی بتا دیتا ہوں تاکہ جتنا نالج آپ تک پہنچ جائے، اچھی بات ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ منی نیازی نے یہ کہا تھا کہ کتاب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کن ہاتھوں میں جا رہی ہے، وہ ان کے ساتھ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ صحیح ہوگی بات؟ تو آپ کو پتہ ہے قرآن آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ نے اس میں سے اپنے لیے بے حیائی کی پروف کرنے کے لیے کوئی چیز نکالنی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ موڑ تاڑ کر کے کر لو گے، زناکاری کے لیے کچھ کرنا ہے نکال لو گے کوئی نہ کوئی چیز، صحیح ہے، سود کھانے کے لیے کچھ اس میں سے نکالنا ہے نکال لو گے، اس میں سے علم کی باتیں نکال لو، اس میں سے سکون نکالو، اس میں سے حد نکالو، اس میں سے فیصلے نکالو، اس میں سے سوشیالوجی نکالو، اس میں سے علم نفسیات نکالو، اس میں سے فیصلے نکالو، اس میں سے منطق نکالو، ہر چیز ملے گی اس کے لیے۔ لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی کے لیے۔ کس کے لیے؟ معصوم کے لیے۔ آپ کو اس کتاب میں سے علم لینے کے لیے اپنے آپ کو معصوم کرنا پڑے گا۔ اگر مکاری یا بھری ہوئی ہوگی تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے جو کوگنیٹو پاتھ مکاری والے بن گئے تو اس پر متقی والا جو پاتھ ہے وہ نہیں بن سکتا جب تک وہ بند نہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیا فرمایا قرآن میں؟ پاک اور ناپاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، مکاری ایک ناپاک چیز ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کو اپنی عملی زندگی پہ لے کر آئیں۔ اس میں بار بار بولتا ہوں کامنٹ ضرور کیا کریں، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے شیطان کا تزکیہ کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا، شیطان پہ قابو پا لیا۔ لیکن جب آپ یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو افسوس ہوتا ہے۔ آج ہی صبح کے میرے سیشن میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جب آپ کے پاس آتے تھے تو رزلٹ کچھ اور تھا، سننے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کہ یہاں سنا یہاں سائٹ پر ہو گئے۔ اگر کامنٹس کریں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے تو یقیناً یہ قائم رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔